انما بے شک مثل مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کما جیسا کہ پانی اور مراد بارش، کما جیسا کہ پانی بارش، انزلناہ اسے ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، جیسے بارش ہم نے آسمان سے اتاری یا برسائی، فاختلط اختلاط سے ہے، خلط ملط سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملی جلی، فاختلط بس ملی جلی بھی اس سے نبات الارض زمین کی پیداوار، فاختلط به نبات الارض بس مختلف طرح کی ملی جلی زمین کی پیداوار اس سے نکلی، مما جس میں سے یأکلو کھاتے ہیں الناس لوگ بھی، والانعام اور جانور مویشی بھی۔ آسمان سے ہم نے بارش برسائی اور اس بارش کی وجہ سے زمین سے مختلف طرح کی پیداوار نکلی، اور وہ پیداوار انسانوں کی کھانے کی بھی ہے اور جانوروں کے کھانے کی بھی ہے، حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت پکڑ لی الارض زمین نے زخرفہا اپنی رونق، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا جب تک یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی۔ زخرف سونا چاندی کو کہتے ہیں، سونا چاندی، اور سونا چاندی کیا ہے؟ رونق، خوبصورتی، اور زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس کا سونا چاندی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خوبصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس پر پھول کھل جاتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں، اب وہ پیداوار سونا چاندی ہے، وہ خوبصورت اور بھلی لگ رہی ہے۔ وَزَيَّنَتْ اور خوب مزین ہو جاتی ہے، خوب مزین ہو جاتی ہے، بہار سی آ جاتی ہے، رونق سی آ جاتی ہے۔ وَظَنَّ اور سمجھنے لگتے ہیں اہلھا اس پیداوار کے مالک، اور اس پیداوار کے جو مالک ہوتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہم بے شک وہ قادرون اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں علیہا اس سے، قدرت رکھتے ہیں اس پر، یعنی اب وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اتاہا آتا ہے اس پر، امرنا ہمارا حکم، آتا ہے اس پہ ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو، دن کو یا رات کو ہمارا حکم آتا ہے اس پر، فجعلناہا پھر ہم اسے کر کے رکھ دیتے ہیں، حصیدا کٹی ہوئی کھیتی، تباہ و برباد، ہم اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح یعنی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، کأن جیسا کہ لم تغنا کچھ تھا ہی نہیں یہاں، بالامس کل، ایسا لگتا ہے کہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، یعنی ایسا ہم اس کا صفایا کرتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ کبھی تھا ہی نہیں، سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی تھی۔ کذالک سو اس طرح، نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی اور دنیا کی وہ رونقیں جن کے پیچھے انسان کئی دفعہ اپنا ایمان، اخلاق، عقیدہ، کردار، محنت ضائع کر بیٹھتا ہے، جس کے پیچھے اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، بے انتہا ناپائیدار، فانی، کہ جب انسان محنت کرتا ہے اور ایک وقت
وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے اب میں اپنی محنت کا پھل کھا سکتا ہوں، وہ ساری محنت برباد ہو جاتی، وہ ساری محنت۔ میں گھر میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا، یہ اسی آیت کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی۔ میرے والد صاحب تھے تو گھر کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے کچھ مسائل تھے، وہ اللہ نے کیا ایک 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 کر کر کے نا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے کیا گھر کا بہت بڑا مسئلہ تھا حل ہو گیا، کچھ رشتوں کے معاملات تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، مالی معاملات بھی اللہ نے بہتر کر دیے، ایسا لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، والد صاحب چل بسے۔ اب یوں لگتا ہے کہ بھائی اب صحیح معنوں میں نا ہم جو محنت کی ہے پچھلے 25-30 سال جو محنت کی ہے، اب اس محنت کا پھل کھائیں گے۔ اسرائیل کہتا ہے آ جائیں، ختم۔ چلیں یہ تو پھر کوئی 60 62 63 تک بات پہنچ جاتی ہے، کئی دفعہ انسان اس سے بھی بہت پہلے جب اسے لگتا ہے کہ اب میں ذرا تھوڑا سا سکون کا سانس لے سکتا ہوں، اس سے پہلے فرشتہ روح قبض کرنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو یہ ایک جو رونق سی نظر آتی ہے، دنیا کی اشیاء، دنیا کا حسن، دنیا کی وہ نعمتیں جو بھی آپ کہہ لیجئے، ان پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ مٹتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا، ایک لمحہ۔ آپ جتنے مرضی امیر ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا، کہتے تھے اس وقت، یہ 2008 کی بات ہے، 2008 کی بات ہے، اس وقت بھائی صاحب نے بتایا تھا جو لوگ 5-5 لاکھ زکات دیتے تھے، 2008 5-5 لاکھ زکات دیتے تھے، وہ لائن میں لگ کے کھڑے ہوئے تھے روٹی لینے کے لیے، وہ لائن میں لگے ہوئے تھے۔ اور ابھی پیچھے یہ جو غزہ کے اندر جو حالات بنے ہیں، تو اس میں ارب پتی لوگ صرف ایک روٹی کے لیے وہ لوگوں سے لڑ رہے ہوتے تھے کہ روٹی مجھے مل جائے۔ ارب پتی لوگ جن کے شاید 200 300 ملازم ہوا کرتے تھے، اور جن کے یہاں کھانے پکتے تھے اور صبح سے شام تک لوگ کھا رہے ہیں، وہ ایک ایک روٹی، صرف مجھے ایک روٹی مل جائے، وہ اس کے لیے بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، ان پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ایک چیز پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، یہ کہیں نہیں جانے والے، سکیور ہو گئے۔ اسی لیے ان کے لیے آتا ہے عند اللہ، عند اللہ کا لفظ آتا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اتنی محفوظ جگہ پہ چلے گئے ہیں کہ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا نقصان وہ ان کو ختم نہیں کر سکتا، بشرطے کہ آدمی خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ مارے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آدمی ایمان چھوڑ بیٹھے، کفر میں چلا جائے تو پھر اس کا سارا کیا کرایا برباد۔ لیکن اگر وہ ایمان پر رہتا ہے، اس کے نیک اعمال، اس کا ایمان، اس کی بندگی جو اس نے اللہ کی ہے، اس کی وہ خدمت جو اس نے انسانوں کی ہے، عند اللہ، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گئی۔ اس کے لیے کوئی دنیا کا وہ بینک بیلنس کہیں یا اکاؤنٹ کہیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کو رکھا جائے۔ تو دیکھیں پچھلی آیات کیا تھی، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ مشرکین اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ پر ایمان لانے سے کیوں گریزاں تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ دنیا کی آسائشات ان کو لگتا تھا کہ ہم سے چلی جائیں گی، ہم پابند ہو کر رہ جائیں گے، من مانی نہیں کر سکتے، من پسند زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے اللہ کے احکامات کا۔ یہ چیز ان کو کھٹکتی تھی، وہ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے، ہماری عیاشیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جن عیاشیوں کے پیچھے پڑے ہو ان کا صبح ہے تو شام کو پتہ نہیں،
یہ دنیا کی مثال ہے. واللہ اور اللہ یدعو بلاتے ہیں الی دار السلام دار السلام کی طرف، سلامتی والا گھر جنت. اللہ سلامتی والے گھر کی طرف جنت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ابدی ہے. ابھی آ رہا ہے آگے. ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بھلائیاں کی، نیک اعمال کیے، الحسنى ان کے لیے بدلہ بھی بہت بھلا ہے، ان کے لیے بدلہ بھی بھلا ہے. اور الحسنى کا معنی جنت بھی ہے، ان کے لیے جنت ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، محسنین کے لیے جنت ہے. وزیادہ اور بلکہ اس پر کچھ مزید بھی ہے، اس پر کچھ مزید بھی ہے. یہ مزید کیا ہے؟ یہ زیادہ کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہو. جنت تو ایک جگہ ہے نا، ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر نعمتیں ہیں، آسائشات ہیں، کھانا پینا، ہر وہ چیز کہ جس کی انسانی نفس جس کی خواہش کر سکتا ہے وہ وہاں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہر وہ چیز جس کی انسان کی ایک خواہش کیا ہے؟ میں صحت مند رہوں، وہاں ہے. انسان کی ایک خواہش کیا ہے؟ میں جوان رہوں، صحت مند جوان، وہاں ہے، بڑھاپا نہیں ہے. انسان کی ایک خواہش کیا ہے؟ اب موت نہ ہو تو کتنا اچھا ہو، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا، ابھی اسرائیل آیا اور سب تباہ ختم. یہ خواہش ہے، وہاں پر زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے. انسان ڈرتا ہے نقصانات سے، ہاں نقصان نہ ہو جائے. گاڑی لے کے نکلتا ہے تو دعائیں پڑھتا ہوا جاتا ہے، یہاں بریک لگاؤ، یہاں رک جاؤ، یہاں سائڈ پہ کر لو، یہاں آہستہ، نقصان نہ ہو. وہاں کوئی نقصان نہیں ہے. انسان وقتاً فوقتاً خواہش کرتا ہے، کبھی دل کرتا ہے دودھ ہو، کبھی پھل، کبھی گوشت، کبھی اچھے نظارے، کبھی اچھے موسم. ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے وہ جنت میں ملے گی. یہ ہے الحسنى، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں. فضا کی خوبصورتی، زمین کی خوبصورتی، یہ انسان چاہتا ہے. پارک میں جاتے ہیں، کیوں؟ بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے. ہم صاف ستھرے علاقوں میں جاتے ہیں، کیا شاندار فضا ہوتی ہے. انسان یہ سب چیزیں چاہتا ہے، یہ سب ہے. لیکن وزیادہ اس پر جو مزید، جو اس سے بھی اوپر کی چیزیں ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت کی زیارت ہے، جو ایمان والوں کو نصیب ہو انشاءاللہ. ولا يرهق اور نہیں چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پہ قطر کوئی سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت و رسوائی. ان کے چہروں پہ کل قیامت کے دن کوئی ذلت اور کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اور ان کے چہروں پہ کوئی کالک نہیں ملی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. والذین اور جن لوگوں نے کسبوا، جن لوگوں نے کمائے، السیئات گناہ، یعنی جن کی زندگی سراسر گناہ ہے، زندگی کی بنیاد ہی برائی اور گناہ پر ہے. بنیاد سے کیا مراد ہے؟ کفر. کفر. والذین کسبوا السیئات اور جنہوں نے صرف گناہ ہی گناہ کمایا، جنہوں نے برائی ہی برائی کمائی، اعتقادی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی برائی ہی برائی کمائی. کوئی خیر نہیں ہے، جیسے ایمان کا ہونا خیر ہے، نہیں ہے. نیک اعمال کا ہونا خیر ہے، نہیں ہے. عبادات کا ہونا خیر ہے، نہیں ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ خواہشات ہیں. کیا ہے؟ من مانی زندگی ہے. سیئات. جزاء تو بدلہ
सय्यअतिन बुराई का बिमिस्लिहा उसी जैसा है तो फिर बुराई का बदला भी उसी जैसा है बुरा। वतरहकुहुम और छाई होगी इनके चेहरों पर जिल्लह रुसवाई। मा लहुम नहीं होगा इनके लिए मिन अल्लाहि अल्लाह से मिन आसिम कोई बचा सकने वाला, इनको कोई अल्लाह से बचा सकने वाला नहीं होगा। कअन्नमा गोया के उग़शियत ढांप दी गई चस्पा कर दी गई वजूहहुम उनके चेहरों पर क़िताअन क़िता टुकड़ा, क़िता अर्जी कहते हैं ना हम, क़िता अर्जी जमीन का टुकड़ा, क़िता टुकड़ा मिनल लैली रात की मुज़लिमा स्याही, ऐसा लगेगा जैसे रात की स्याही उनके चेहरों पे मल दी गई है, जैसे रात की स्याही उनके चेहरों पर मल दी गई है। उलाइका अस्हाबुन नार ये दोज़खी लोग हैं, हुम फीहा खालिदून और ये हमेशा हमेशा दोज़ख के अंदर ही रहेंगे। व यौमा और उस दिन नहशुरुहुम हम जमा करेंगे जमीआ सबको, उस क़यामत के दिन हम उन सबको जमा करेंगे। सुम्मा फिर नक़ूलु हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों से अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, जो मुशरिक थे हम उनको कहेंगे मकानकुम रुक जाओ अपनी जगह, ठहर जाओ अपनी जगह, अंतुम तुम भी व शुरकाउकुम और तुम्हारे शुरका भी, मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम तुम और तुम्हारे शुरका सब अपनी अपनी जगह ठहर जाओ। फज़य्यलना फिर हम हर रिश्ता हर उम्मीद काट देंगे बैनहुम उनके दरमियान से, फज़य्यलना बैनहुम हम उनके दरमियान से हर उम्मीद हर रिश्ता हर ताल्लुक काट देंगे। वक़ाला और कहेंगे शुरकाउहुम उनके शुरका या जिनको उन्होंने माबूद बनाया था वो कहेंगे मा कुंतुम ना थे तुम इयाना हमारी ताबुदून इबादत करते, अरे तुम हमारी इबादत तो करते ही नहीं थे, तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। यानी ये तो ये कह रहे हैं ना कि जनाब हम तो आपकी इबादत करते थे, वो कहेंगे भाई हमारी इबादत नहीं थी, हमें ना दरमियान में डालो, हमें ना किसी मुसीबत में डालो। मा कुंतुम इयाना ताबुदून तुम हमारी इबादत बिल्कुल भी नहीं करते थे। फकफा काफी है बिल्लाही अल्लाह शहीदन गवाह बैनना हमारे दरमियान व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, फकफा बिल्लाही शहीदन बैनना व बैनकुम अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है। इन कुन्ना बेशक थे हम अन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से लगाफिलीन बेखबर, हमें तो तुम्हारी इबादत का पता ही नहीं है, तुम खामखा कह रहे हो जी कि तुम हमारी इबादत करते रहे हो, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। वाहिद अल्लाह की जात है, वाहिद अल्लाह की जात है जो बंदे को कहता है कि मैं तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं हूं, मुझे पता है सब। वाहिद अल्लाह की जात है जो कहती है फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, तुमने जर्रा के बराबर भी कोई नेकी की होगी ना तो मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। तजिदहु इंदल्लाह तजिदूनहु इंदल्लाह तुम उसको अल्लाह के पास पाओगे, अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। जिसने जर्रा बराबर कोई नेकी भलाई की है वाहिद अल्लाह की जात है। तुम्हारा रब बेखबर नहीं है, तुम्हारा रब तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है, तुम्हारे रब के पास तुम्हारा हर अमल मौजूद है, महफूज है। हम लिख रहे हैं अल्लाह के सिवा जिसको भी माबूद बनाया होगा वो क्या कहेंगे इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हमें तो पता ही नहीं है तुम कौन सी हमारी इबादत कर रहे थे, हमें हम बेखबर हैं उससे। हुनालिक तब वहां तबलू जाहिर हो जाएगा कुल्लु नफ्सिन हर शख्स के लिए मा अस्लफत जो उसने आगे भेजा था, वरुद्दू और वो लौटाए जाएंगे इल्लाह अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक जो उनका हकीकी मौला और आका है, वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका हकीकी मौला है। वज़ल्ला और भूल जाएंगे अनहुम वो
ما کانوا یفترون، اس کے علاوہ جو غلط باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی دنیا میں وہ سب کے سب بھول جائیں گے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا تھا، مسجود بنایا تھا، کوئی مشکل کشا بنایا تھا، سب بھول جائیں گے۔ اب پتہ لگے گا اللہ صرف اللہ، بس اور کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ بس یہاں تک۔